بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، جہاں جہاں یہ آواز پہنچے اور جب بھی پہنچے، جس حالت میں پہنچے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی رمضان کی ہماری محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اور یہ مہمان خوشی خوشی ہم سے رخصت ہو رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرمائے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنتوں کے فیصلے فرمائے. اب جو ہمارا مضمون تھا فتح مکہ کا، بس ذہن میں رکھنا، جو بھی سننے والے ہیں، سننے والیاں ہیں، انشاءاللہ زندہ رہے تو آئندہ سال اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. حنین تک بلکہ طائف تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا طائف میں کہ بہت بڑا پیالہ ہے دودھ کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. کوئی جو ہے پرندہ آیا، اور پرندے نے چونچ مار کر، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بار بار یوں چونچ مارتا رہا اور پیالہ جو دودھ کا تھا وہ گرا گیا، یعنی دودھ جو ہے وہ گر گیا. اس پر
حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت اس خط کی تعبیر میں میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا، یہ قلعہ ہمارے ہاتھ پر فتح نہیں ہوگا، ہم واپس مدینہ منورہ چلیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا اعلان کیا۔ جب حضور نے واپسی کا اعلان کیا تب رمضان میں بھی ہم نے واپسی کا اعلان کر دیا، چلو ہمارا رمضان بھی واپس جا رہا ہے۔ یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ آئندہ سال انشاءاللہ واپسی میں جارانا ایک جگہ ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہاں ٹھہر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ قریب ہے وہاں سے جارانا سے، وہاں سے جو ٹھہر کر کچھ احکامات بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور متاع جو حرام ہوا ہے، متاع وقتی شادی، یہ اسی سفر میں حرام ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں اعلان کیا ہے متع کی حرمت کا، وہ انشاءاللہ آئندہ سب بیان کریں گے۔ آج میں بیان کر رہا ہوں سلسلہ وار وہی مضمون کہ بھی اپنی زندگی سیدھی سادھی ہونی چاہیے۔ زیادہ کھانے کے فضائل کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ 10 قسم کے پکوڑے کھاؤ، 10 قسم کے کپڑے پہنو، 10 قسم کی ویرائٹیاں بناؤ، یہ زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ملیں گے، بھوکا رہنے کے فضائل ملیں گے۔ ہمارے اسلاف میں ہم نے یہ دیکھا بڑوں کے اندر کہ کھانا کم سے کم کھاتے تھے اور کام بہت کرتے تھے۔ جیسے میں نے صحابی کا قصہ سنا ہے نا کہ سرید کھا کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ڈکارے لینے لگے تو حضور نے زور سے کہا کم ڈکارے کھاؤ، کم ڈکارے کھاؤ۔ کسی صحابی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آج بیوی نے سرید بنائی تھی، پیٹ بھر کے کھائی میں نے، وہ ڈکارے آنے لگی۔ 30 سال تک زندہ رہے وہ، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ ذہن میں رکھو، ہمارے ماحول میں جو زیادہ کھانا ہے، بلکہ آج کل مائیں بھی لگا کھلا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، غلط ہے۔ ہاں، کھانا کون سا کھانا، کتنا کھانا، وہ آدمی اپنے عقل سے سوچے، کم سے کم آدمی کھائے۔ کھانا اس لیے ہے کہ آدمی کی کمر ٹھیک رہے، آدمی جیتا رہے۔ یہ کھانا اس لیے نہیں ہے کہ آدمی جو سست ہو جائے۔ ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے، صرف دوپہر کا کھانا۔ ان کی آپ بیتی ہے، آپ دیکھو اس میں بھی لکھا ہوا ملے گا۔ ہندوستان میں جب ہوتے تھے تو دوپہر کا کھانا صرف، صبح ناشتہ نہیں، چائے نہیں، کچھ بھی نہیں، 24 گھنٹے ایک وقت کھانا۔ اور جب حرمین شریفین میں ہوتے تھے مدینہ منورہ میں تو وہاں عشاء کی نماز جلدی ہو جاتی ہے حرم شریف میں، تو عشاء کی نماز کے بعد حضرت کھانا کھاتے تھے، اور اس میں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدام جو بھی دعوت کے کام کے ساتھی ہوتے تھے، مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرت کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، پان اور پانی، کتابیں لکھتے تھے تو پان کھانے کا، اور ہندوستان میں ان کا دوپہر کا کھانا، اور وہاں عشاء کے بعد کا کھانا۔ لیکن ایک بات فرماتے تھے حضرت شیخ، یہ فرماتے تھے کہ میں جو ہے دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، اور لیکن میری ایک ہمشیرہ تھی، یہ شیخ کی بیتی میں لکھا ہوا ہے، میری ہمشیرہ تھی، وہ مجھ پر ترس کھاتی تھی، ارے میرا بھائی تو کچھ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے، میرا بھائی تو کچھ کھانا ہی نہیں کھاتا، میرا بھائی تو کچھ، تو وہ عصر کے وقت اس کے کھانے کا معمول تھا میرے ہمشیرہ کا۔ جب میں عصر کی نماز کے بعد کتاب لے کے بیٹھ جاتا تھا لکھنے کے لیے، تو میری ہمشیرہ آ جاتی تھی اپنا کھانا لے کر، تو میں بیٹھا ہوا لکھتا رہتا تھا، اور وہ میری ہمشیرہ آتی، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتی، ایک لقمہ میرے منہ میں ڈالتی۔ یہ میری ترتیب زندگی کی تھی۔ جب وہ مر گئی تو کھانا بھی گیا۔ سادگی اتنی، کچا گھر، آج تک یعنی ہم جب سے ہم تو ہمارا بچپن نہیں گزرا ہے، دلی نظام الدین، سہارنپور نظام الدین، کچا مکان، کچا گھر، اس کا نام ہی تھا کچا گھر، اب تک کچا گھر کہتے ہیں، اب پکا بنایا ہے، اینٹیں دکھتی تھی حضرت شیخ کے یہاں۔ اس میں فضائل عمل لکھی ہے، اس میں فضائل صدقات لکھی ہے، اسی میں ساری کی ساری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ لکھی ہیں، اسی کچے گھر میں، نام ہی تھا اس کا کچا گھر۔ تو مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے،
شیخ کے خاص لوگوں میں ہوتے تھے، شیخ کا حساب کتاب رکھنا، کتب خانہ یحیوی، ان کا یحیوی کتب خانہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور باہر جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مہمان آئے ان کو کھلانے کا سارا نظام وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، مینیجر تھے ایک قسم کے سمجھو۔ تو وہ کوئی بھی کام ہوتا تھا تو شیخ ان کو کہتے تھے، سہارنپور کے ہی تھے، بھی مولوی نصیر سے کہہ دو، بھی مولوی نصیر سے کہہ دو، اچھی جیسے گھر میں کوئی چیز لانی ہے تو مولوی نصیر سے کہہ دو، وہ حساب رکھتے تھے شیخ کا، اور مہینے میں آ کر پیسہ لے لیتے تھے شیخ سے۔ ایک مرتبہ شیخ ایک ہفتہ کے لیے کسی جگہ سفر پر گئے، یہ سننے جیسا قصہ ہے۔ تو مولانا نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کچا مکان ہے، یہ چھجا ہے، تھوڑا سا میں اس کو ٹھیک کر لوں تاکہ تھوڑا پانی گھر میں نہ آئے، تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر لوں، کوئی زیادہ ٹائل سے تو لگانی نہیں ہے، گیرینیٹ تو لگانی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ٹھیک کر لوں، کیونکہ شیخ گئے ہوئے ایک ہفتے میں آئیں گے تو ایک ہفتے میں یہ کام ہو جائے گا۔ تو مولانا نصیر، مولانا طلحہ صاحب چھوٹے تھے اس وقت میں، مولانا طلحہ صاحب، تو جب میں نے مولانا نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جو ہے ترتیب بنا دی، تھوڑا چھجا ٹھیک کر دیا، یہ کر دیا۔ شیخ آئے، شیخ نے آتے ہی دیکھا کہ بھی کچھ رنگ کی بو آ رہی ہے، کچھ گھر میں کام ہوا ایسا لگ رہا ہے، نصیر بلاؤ، نصیر کو بلاؤ، جلدی جلدی بولتے تھے شیخ، بھائی نصیر کو بلاؤ۔ تو وہ گئے، جو خدام تھے گئے، تو وہ گئے، یہ کیا کیا تو نے، گھر میں کچھ لگ رہا ہے، کچھ بدل رہا ہے؟ نہیں حضرت میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ اینٹیں جھکی تو ہے، یہ ہے، یہ حضرت شیخ نے یوں نگاہ ڈالی، ارے یہ تو تھا نہیں، یہ چھجا تو تھا نہیں، یہ تو نے بنا دیا، لا بھائی کتالی لاؤ۔ تو شیخ نے خود نے اپنے ہاتھ سے توڑا، شیخ نے خود نے توڑا، اور پھر شیخ نے توڑنے کے بعد اتنا ناراض ہوئے مولانا نصیر صاحب پر، ارے میں نے اس کا نام ہی کچا مکان رکھا ہے، کچا گھر رکھا ہے، کچا مکان رکھا ہے، کچا گھر رکھا ہے، میں اس حال میں رہنا، اس میں میرے لیے برکت ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ مجھے خیر دے رہا ہے۔ دیکھو کتنی کتابیں دنیا میں پھیل رہی ہیں، دیکھو فضائل اعمال کتنی پڑھی جا رہی ہے، فضائل صدقات کتنی پڑھی جا رہی ہے۔ تھوڑا 3 دن تک شیخ ناراض رہے، مولانا نصیر صاحب سے کھانا نہیں منگوایا، شیخ وہاں سے کھانا پک کے تھوڑا آتا تھا نا، مولانا نصیر صاحب کھانے کے انتظام کرتے تھے، کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ 3 دن تک شیخ نے کھانا نہیں کھایا۔ بچی آئیں، یعنی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، یہ بڑی ہماری آپائیں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے۔ وہ کہے کہ ابو جی یہ کھا لو، ابو جی یہ کھا لو، نہ 3 دن تک میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کیا کیوں کام شیخ، اور اسے کچے گھر سے، دیکھو یہ کتنی کتابیں دنیا میں روانہ ہوئے۔ دیکھو مولانا طلحہ صاحب جو تھے، بچپن سے شیخ نے ان کی پرورش ایسی کی تھی کہ وہ جب چھوٹے تھے تو لوگوں کو بیعت کرتے تھے، گھر کا ماحول۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ چھوٹے تھے، بچوں کو لگا آؤ بھائی تمہیں اللہ کا نام سکھاؤں، یہ اس طرح کر کہتے تھے، ارے بھی آؤ بچوں آؤ میں تمہیں اللہ کا نام سکھاؤں۔ تو سب کو جو ہے بیعت کرو، کہو ہم شرک نہیں کریں گے، کہو ہم نماز پڑھیں گے، کہو ہم قرآن پڑھیں گے۔ شیخ دیکھتے رہتے تھے، تو لوگ بڑے بڑے علماء آتے تھے اس وقت میں شیخ کے یہاں، بڑے بڑے فقہاء علماء، سارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے علماء آتے تھے وہاں، تو دیکھتے تھے۔ تو اتنے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین مدنی آ گئے اور کھڑے کھڑے دیکھنے لگے، شیخ کے سامنے بیعت کر رہے بچوں کو، گھر کے بچوں کو۔ تو شیخ نے کہا میں اس کی عادت ڈالتا ہوں تاکہ بڑا ہو کر یہ اس طریقے سے بیعت کرے۔ ایک ہی تھے مولانا طلحہ صاحب، چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی نے کھڑے کھڑے کہا ارے مجھے بھی بیعت کرو گے؟ ہاں تو میں بھی کروں گا۔ مولانا حسین احمد مدنی اتنے بڑے آدمی، گھر کا ماحول، گھر میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر میں دینی ماحول بناؤ۔ کپڑا کسی نے، اب کپڑا جو میں نے کہا تھا نا، پھٹے ہوئے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، گھر میں ہو تو اس کو پیون لگاؤ۔ ہماری شریعت میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لیکن پیون لگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، کبوتر پردے پڑے رہتے تھے، پیون والے پردے ہوتے تھے۔ اس پر شیخ کا قصہ سناؤں تمہیں، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے شیخ کے پاس،
ہمیشہ آپ بیتی میں دیکھو گے تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا جو جملہ کہیں گے میرے شیخ کا مطلب مولانا خلیل احمد صاحب، اور یا کہ حسین احمد مدنی، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بہت بے تکلف تھے تو بڑے، لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس خاندان کا بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھٹنے کا آپریشن ہوا تو ہسپتال سے سیدھے شیخ کو ملنے گئے، حالانکہ دلی سے کوئی آدمی اگر سہارنپور جائے گا تو پہلے دیوبند آئے گا، دیوبند میں رہتے تھے اور شیخ رہتے تھے سہارنپور میں، تو فوراً جو ہے یہ وہاں گئے سہارنپور اور شیخ کو اطلاع دی میں آ رہا ہوں، ہسپتال سے سیدھا میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں۔ یہ تعلقات کی بات ہے۔ آج سے تو بیمار ہوتا ہے آدمی نہیں جاتا، فون پر عیادت کر لیتا ہے، فون پر عیادت کر لے گا، ارے بہت افسوس ہوا، بہت یہ ہوا یہ ہوا۔ اور آج کل کا ماحول بھی ایسا، فون جیسا ہی ہے ماحول۔ جب ہمارا ماحول ایسا بنا تو زندگی بھی فون جیسی ہوگی، چہرہ نہیں دیکھتے، جاتے نہیں، ملتے نہیں۔ حضرت علی کہتے تھے ملا کرو، ساتھیوں سے ملا کرو، اس سے بھی دل کی کدورتیں ختم ہوں گی۔ حضرت شیخ کو پتہ چلا تو حضرت شیخ نے جو ہے اعلان کیا ابھی حضرت مدنی تشریف لا رہے ہیں، اسٹیشن پر چلو، اسٹیشن پر چلو، اسٹیشن پر چلو، اور خبردار کوئی مسافہ نہ کرنا۔ یہ شیخ نے اعلان کیا، خبردار کوئی مسافہ نہ کرنا، کیونکہ ایک تو گھٹنے سے معذور ہے، ہسپتال سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کار کا اس کا سب انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد مجمع بہت اسٹیشن پر آ گیا۔ حضرت مدنی جو ہے اسٹیشن پر اترے، اور اسٹیشن پر جو اترے تو حضرت مدنی نے ہاتھ بڑھایا شیخ کی طرف مسافے کا، شیخ نے جو ہاتھ باندھ دیے، مسافہ نہیں کروں گا حضرت۔ تو حضرت مدنی نے کہا میں تو کروں گا، کیونکہ میں تو نہیں کروں گا، میں تو کروں گا، میں تو نہیں کروں گا۔ تو حضرت مدنی یوں آگے بڑھے، شیخ پیچھے پیچھے، اور یہاں تک ایک دیوار پر جا کر شیخ کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت مدنی نے کہا کہ مسافہ کیوں نہیں کرتے آپ مجھ سے؟ حضرت میں نے سب کو منع کیا ہے کہ مسافہ مت کرنا، میں کیسے مسافہ کروں؟ یہ زندگی تھی ان کی۔ تو حضرت مدنی بہت خوش ہوئے، اب وہاں گئے، کہاں؟ کچے گھر میں اکرام ہوا۔ اب وہاں بیٹھے، شیخ کو گرمی بہت لگتی تھی۔ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جنوری فروری میں برف کا پانی پیتے تھے، جنوری برف کا پانی، ٹھنڈا پانی نہیں، برف جو پگھلا ہوا ہوتا تھا وہ پانی پیتے تھے، اور اس میں کتابیں لکھتے جاتے تھے حضرت شیخ۔ اور جب یہ گرمیاں ہوتی تو ایک بہت بڑا ٹب ہوتا تھا، اس ٹب میں جو ہے پانی بھرا جاتا تھا، اور پانی بھر کے بیٹھ جاتے تھے، اور باہر جو ٹپائی ہوتی تھی اس پر بیٹھ کے جو ہے کتابیں لکھتے تھے۔ اب جب وہاں گئے تو شیخ نے کہا بھی مجھے تو بہت گرمی لگ رہی، کوئی بات نہیں۔ اب جب انہوں نے کرتا ورتا اتارا تو جو بنیان تھا وہ تھوڑا سا پھٹا ہوا حضرت شیخ کا، تو مولانا مدنی نے سب کے سامنے جو ہے اپنی انگوٹھی، اپنا انگلی جو ہے یہ بنیان میں ڈالی اور سارا پھاڑ دیا۔ یہ کیا دیکھو، آپ بیتی میں کس سے ملیں گے آپ کو؟ یہ کیا نہیں، اور اب تمہارے پاس نہ ہو تو میں تمہارے لیے بنوا دوں کپڑے؟ شیخ کیسے مذاق؟ اچھا اسی رات میں جو ہے مولانا مدنی کا والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو والدہ کا نہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا، تہجد میں بہت روتے تھے حضرت مدنی۔ حضرت شیخ دیکھا کہ حضرت مدنی جو ہے بہت رو رہے، تو حضرت شیخ قریب میں تشریف لائے، نے کہا زیادہ نہ رو، آپ کے لیے دلہن میں ڈھونڈ لوں گا۔ یہ شیخ نے کہا زیادہ نہ رو، آپ کے لیے دلہن میں ڈھونڈ لوں گا۔ یہ بڑے کتنے دل ان کے صاف تھے، نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنے دل ان کے صاف، سادہ زندگی، کبھی کسی قسم کی بڑائی نہیں، کسی قسم کی جو ہے یہ چھوٹا یہ بڑا، آج کی طرح نہیں ایک دوسرے کی کاٹ کرنا۔ آج کل اللہ معاف کرے، مارکیٹ میں ہر چیز خراب ہوگی، سمجھ لو کہ آج کل مارکیٹ میں ہر چیز خراب ہوگی۔ وہ اندرونی اخلاق چلے گئے، وہ اندرونی صفتیں چلی گئی، وہ اندرونی جو معیار تھا دین کا وہ چلا گیا، کچھ نہیں۔ ہر آدمی جو ہے اپنے اعتبار سے آدمی زندگی گزار رہا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں قوم کہاں جا رہی ہے۔ چنانچہ
حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں سے کہا بھی دیکھو کہیں پھٹا ہوا ہونا نہیں چاہیے. اس کے بعد یہ حضرت مدنی نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، آپ بیتی وغیرہ میں ان کے تذکرے میں آپ دیکھو گے. یہ قصہ بھی مولانا زبیر صاحب بہت سناتے تھے. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جب موڑ میں آتے تھے ایک ایک قصے سناتے تھے، ایک ایک قصے. ارے بھی مولوی یونس ایک قصہ اور سنو، ایک قصہ اور سنو. تو میں کہتا حضرت آپ کی روانگی کا وقت ہو رہا ہے، دعا کرانی ابھی تو دیر ہے، میں ذرا ایک دو قصہ اور سنا دوں لوگوں کو. یعنی وہ پٹاپٹ ایسے قصے پڑھ لیتے تھے، یاد بھی رہتے تھے. اور وہاں زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھا کھانے پر آ کر بھی دعا وغیرہ کرا کر آوے نا تو ذہن میں رہتا تھا. کھانے کرا کر بھی اپنا جو روٹی وغیرہ کھاتے کھاتے بھی بھائی یہ قصہ شیخ طور سن لو. میرے شیخ نہیں کہتے تھے، میرے شیخ نہیں کہتے تھے، میرے شیخ نہیں کہتے. اس میں جو ہے نصیحت مل جاتی تھی. بڑے لوگ تھے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جیسے صحابہ کے بارے میں کہا گیا. اسی لیے کہتے تھے عبداللہ بن مسعود وغیرہ کہ جو لوگ چلے گئے ان کی اقتدا کرو، کیونکہ وہ اللہ رسول کا کام کرتے کرتے گئے. جو زندہ ہیں پتہ نہیں کب فتنے میں مبتلا ہو، کیسے فتنے میں مبتلا ہو. اس لیے یہ میں نے مختصر چیزیں آپ کو سنائی کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اچھا سب کے طریقے الگ الگ ہوتے تھے. مولانا قاری تیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہترین کپڑا پہنتے تھے. کہیں آپ کو جو ہے کہیں ایک ذرہ برابر بھی یعنی شاہی کپڑا ماشاء اللہ، خوبصورت چہرہ بھی خوبصورت تھا اور کپڑے بھی اچھے، اور جو ہے رود لگاتے تھے خوب. قاری تیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری تیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بیٹے مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا سالم صاحب کے دادا مولانا احمد صاحب، مولانا قاسم صاحب. سیدھی سادی زندگی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر کھڑے، ارے بڈھا اترا اور بڈھا اتر کے کہا ارے بڑے میاں مجھے قاسم نانوتوی سے ملنا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ چلو میں لے جاتا ہوں. وہ پہچانتا نہیں تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی ہے، میں لے جاتا ہوں تمہیں. اب وہ بڑے بڑے میاں سامان اٹھا نہیں سکتے تھے تو حضرت نے فرمایا میں آپ کا سامان میں اٹھا لیتا ہوں. اچھا وہ سمجھے کوئی مزدور ہے، اچھا لے لے، کتنا پیسہ لے گا تو؟ حضرت کو کیا رہا؟ حضرت نے کہا پیسے نہیں لوں گا، میں تجھے قاسم نانوتوی سے ملاقات کرا دیتا ہوں. چلو وہ بڈھا کہنے لگا میرے پیسے بچے کہ میرے پیسے بچے، اور لے جا کر جو ہے وہاں جا کر رکھا سامان اور کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں قاسم نانوتوی ملے گا. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. اتنے بڑے میاں نے کسی سے پوچھا بھائی مجھے تو قاسم نانوتوی سے ملنا، یہ پتہ نہیں بڑے میاں کہاں مجھے لے آئے. ان کا یہی قاسم نانوتوی ہے. یہ ایسو سے اللہ نے کام لیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ دیوبند کی زمین کو اللہ نے قبول کیا، اور اب تک جو ہے وہاں کا علم، وہاں کا فیض، وہاں کی چیزیں، وہاں کے علماء ساری دنیا میں جا رہے. یہی معاملہ ہوا نظام الدین کا. اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا، سادگی میں عافیت ہے، ٹپ ٹاپ میں عافیت نہیں ہے. قربانی میں سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بغیر قربانی کا کوئی لے اسے نہیں ملے گا. ایک شہزادی تھی، میں ایک شہزادی کا قصہ سنا کر بات پوری کروں. کتابوں میں قصہ کئی مورخین نے لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کو جو لڑکیوں سے چڑ تھی. لڑکی گھر میں نہیں چاہیے، لڑکے پیدا ہو قتل کر دو. ایک تو فرعون تھا، وہ تو جو ہے وہ تو الگ تھا، وہ تو لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو مارتا تھا. یہ بعد میں بادشاہ پیدا ہوا جس کو لڑکیوں سے چڑ، لڑکی نہیں، ظالم تھا. قاتل البنات کہتے تھے اس کو، لڑکیوں کا قتل کرنے والا. ہمارے گھر میں میرے بیٹے کا لڑکی پیدا ہو، اب بہویں حمل سے ہوتی تھی تو کہا اعلان کر دیتی تھی کہ بھائی جو ہے نا اس کو جو ہے لڑکی پیدا ہو تو کسی کو پوچھنے کا ہی نہیں، اس کو زہر دے کر مار کر دفن کر کے خبر دینی کی مجھ کو. تو اس کی بیوی حمل سے تھی. بادشاہ کو سفر پر جانے کا ارادہ ہوا، کتابوں میں لکھا ہے. تو بیوی سے کہا کہ دیکھ لڑکی پہ سب سارے جو بھی اس کے ذمہ دار تھے، جو بھی خادم تھے، جو بھی دائیں تھی، جو بھی باندیاں تھی، سب کو بلا کر کہا کہ دیکھ بھائی لڑکی پیدا ہو تو قتل کر دینا، میں آؤں تو لڑکی نہیں چاہیے، لڑکا پیدا ہو زندہ رکھنا.
تو چلا گیا بادشاہ سفر پر. خدا کی شان لڑکی پیدا ہوئی. اب بیچاری کی بیوی پریشان, وہ دایا جو تھی وہ بھی پریشان. تو دایا سمجھدار تھی, اس نے یہ کہا امی آپا آپ بالکل ٹینشن نہ لے, یہ بچی کو میں لے جاؤں گی, پالوں گی, بڑا کروں گی اور اعلان کر دوں گی کہ میں نے اسے مار دیا. آپ ٹینشن مت لو, آپ کی بچی مرے گی نہیں. یہ کس میں بات ہوئی؟ رانی میں اور یہ دایا میں. کب خوش ہو گئی بیچاری. یہ دایا جو ہے لے کے چلے گئی, اعلان کر دیا بھی بچی پیدا ہوئی ہے, میں نے اسے قتل کر دیا. یہ قبر ہے, قبر بھی دکھا دی. آج کل دکھانے میں کیا جاتا ہے, یہ قبر ہے. اب وہ بچی کو اس نے جو ہے اپنی بچی کے پاس رکھا. اس کی ایک بڑی بیٹی تھی دایا کی, اس کے پاس رکھا. اس کو کہا کہ یہ کہنا یہ میری بیٹی ہے اور میں کہوں گی یہ میری نواسی ہے. چلو گاڑی چلتی رہی. یہ چپکے چپکے سے دایا جو ہے یہ رانی پیسہ دیتی رہی, اس کے خرچے کا چلتا رہا معاملہ. بادشاہ آیا, دیکھ کیا ہوا, وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی تو قتل کر دیا. ہاں کہاں اس کی قبر؟ یہ قبر ہے. چلو ٹینشن پوری ہو گئی. اب یہ لڑکی تو شہزادی تھی, ایک شہزادی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا حسن و جمال, اس کا ابھار, اس کی چیزیں اب وہ بڑی ہوئی. خدا کو اگر وہ کبھی بھی شہزادہ اچھا بچپن ہی نہیں, جب سارا بھول گئے تو وہ بچی جو ہے وہ آتی تھی بادشاہ کے محل میں کھیلنے کے لیے, اور دایا کہتی تھی کہ یہ میری نواسی ہے, یہ میری نواسی ہے, یہ میری نواسی ہے. اب بڑی ہوئی, جب بڑی ہوئی وہ آنے لگی تو بادشاہ کی نظر پڑی. بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو دایا نے کہا کہ بھئی شادی تو اس کی جو ہے میں کیسے کروں, اس لیے کہ اس کا تو رشتہ کسی جگہ ہم نے طے کیا ہے. کہا میں بادشاہ ہوں, میرے ساتھ رشتہ کرو اس کا. اور تو بادشاہ یہ ورنہ جو ہے تمہیں قتل کر دوں گا. بادشاہوں کا تو یہی ہوتا ہے نا, گھر سے نکال دوں گا, یہ کروں گا, ماروں گا, جیل میں ڈالوں گا. بڑی پریشانی ہوئی دایا. اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک مرتبہ دایا کو کہنا ہی پڑا کہ دیکھو بھئی یہ بچی تو آپ کی ہے, میں نے اسے سنبھال کر رکھا تھا اسے. بادشاہ کو غصہ آیا, اچھا میری بچی اتنی بڑی ہو گئی. اب وہ جو محبت تھی وہ غضب میں بدل گئی. اسے قتل کرو کسی بھی حال میں. ارے بچی بڑی ہو گئی, 25 سال کی ہو گئی, شادی کے قابل ہو گئی, یہ نانا قتل کرو. فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا یہ تیری بہن ہے, آج رات یا 24 گھنٹے میں اسے قتل کرو, لے جاؤ اس کو. چنانچہ شہزادہ اور شہزادی بھائی بہن دونوں کو دونوں لے کر کتابوں میں لکھا, کئی لوگوں نے لکھے ہیں اس سے. وہ دونوں کے دونوں جو ہے روانہ ہوئے. ارے بھائی تو میرا بھائی ہے, میں تیری بہن ہوں, تو میں کیا کروں؟ تو بہن نے کہا کہ دیکھ بھائی, اگر تو مجھے قتل نہیں کرے گا تو باپ جو ہے نا بادشاہ تجھے قتل کر دے گا. اچھا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے. اچھا بادشاہ نے شرط بھی لگائی تھی, اسے قتل کر کے اس کی دونوں آنکھیں لے آنا میرے پاس. جب دونوں آنکھیں تو لائے گا تو میں سمجھوں گا کہ تو نے قتل کیا, ورنہ تو بھی دایا کی طرح کرے گا, کسی طرح چھپا دے گا. دونوں آنکھیں میرے پاس آنی چاہیے اور خون کے کپڑے آنے چاہیے میرے پاس. یہ شرط لگائی بادشاہ نے, خون والے کپڑے اور دونوں آنکھیں, مطلب کہ دلیل ہے کہ تو نے اسے قتل کیا ہے. ارے اب دونوں بھائی بہن جنگل میں کیا کروں؟ اس نے کہا بھائی تو مجھے قتل کر دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری آنکھیں نکال لے اور میرا جو بھی تو قتل کرے گا تو خون نکلے گا, میرے کپڑے ہیں, کپڑے میں خون جو ہے لگے گا, اس بادشاہ کو دے دے, چھٹی کر. تو تیرے زندگی کیوں اجاڑتا ہے؟ تیری تو شادی ہوگی, تیرے بچے ہیں. بھائی نے کہا کہ نہیں میں کچھ تدبیر کرتا ہوں. ارے بھائی یہ ٹیڑھا ٹیڑھا باپ ہے تیرا, ہمارا میرا بھی باپ ہے, تیرا بھی باپ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ مانے گا نہیں. نہیں, بھائی نے کہا کہ نہیں میں کرتا ہوں, آپ بہن تم فکر مت کرو. چنانچہ یہ طے کیا دونوں بھائی بہن نے کہ میں تجھے جو ہے جنگل کی طرف روانہ کر دیتا ہوں, جہاں تیری زندگی گزارنی وہاں گزار اور تو چلی جا, اور میں بادشاہ کے پاس جا کر کوئی ترتیب بناتا ہوں. بھائی تجھے مار دے گا وہ. میں کہا کوئی فکر. جو دونوں بھائی بہن ملے اور روئے, کتابوں میں لکھا ہے
کب پتہ نہیں کب ملیں گے، اور گھنا جنگل تھا شیر کا، جنگلوں کا کوئی پھاڑ دے تو اپنی زندگی بھی وہیں چلی جا، میں تجھے ماروں یہ نہیں ہو سکتا، تیری آنکھیں میں نکالوں یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دونوں اس کو روانہ کر دیا، بھائی کھڑا کھڑا دیکھتا رہا، بہن جا رہی ہے شہزادی ہے، اور شہزادی بھی پلٹ پلٹ کے دیکھتی رہی، بھائی کھڑا ہے، جب تک آنکھوں کے اوجھل ہوئے تب تک شہزادی اپنی جگہ، یہ بھائی اپنی، یہ بادشاہ کا لڑکا اپنی جگہ۔ اب واپسی میں اس نے سوچا کہ میں وہ پوچھے گا کہ وہ قتل کیا کہ نہیں، میں کہوں گا قتل کیا تو وہ کہے گا کہ بھی آنکھیں لا، آنکھیں کہاں ہیں؟ راستے میں ایک ہرن کا بچہ ملا، اس کا شکار کر کے اس کی آنکھیں نکال لی۔ وہ ہرن کے بچے، ہرن جیسے اس کی آنکھیں تھی خوبصورت، وہ نکال لی، سنبھال کے رکھ لی، اور اس کا جو اس کو بھی مارا تو اس کا خون نکلا، وہ کپڑوں پہ لگایا، یہ کیا سب سنبھال کر کے وہاں بادشاہ کو دکھایا، بادشاہ نے دعوت کی، ہاں اب یہ بچی مری ہے، اب یہ بچی مری ہے، آنکھیں لایا، آنکھوں کو پھینک دیا اور کپڑے بھی جلا دیے، یہ چیز گھر میں چاہیے ہی نہیں۔ اب بول شہزادے کا دو، شہزادہ تو بچ گیا، لیکن وہ لڑکی اکیلی جا رہی ہے جنگل میں، جنگل میں، جنگل میں، کھانا بھی ختم، کہیں پر رستے میں کوئی چیز، شہزادی ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہی، اے اللہ اب میں اکیلی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اکیلی کیسے کہوں، تو بھی تو ہے میرے ساتھ۔ یقین، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ وہ ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ کوئی نہیں ہے، ہوں شہزادی، وہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن تو ہے نا، تو میرے قریب ہے، میں مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، مروں گی جنگل میں مروں گی، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ آج ہمارے دل میں بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری سنتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے۔ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کپڑے بھی پھٹ گئے اور ایک درخت کے اوپر چڑھ گئی اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایک بادشاہ وہاں سے گزرا، کتابوں میں لکھا ہے، اسی درخت کے نیچے اس نے پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا آرام کرنے کے لیے، فوج تھے اس کے ساتھ، تو اس نے پڑاؤ ڈال کر یہ تھوڑا سا اوپر چہرہ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا اوپر چہرہ کیا، لڑکی دیکھی، ارے بھائی تو کون ہے؟ یہ کہا میں اللہ کی بندی ہوں، نیچے اتر۔ اس نے کہا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تیری چادر پھینک۔ بادشاہ نے اپنی چادر جو ہے یہ اوپر پھینکی، اس نے چادر سے وہ بدن ڈھانکا، بدن ڈھانک کر جو ہے وہ نیچے اتری۔ بھائی تو کون ہے؟ بہت خوبصورت۔ بادشاہ کی نظر پڑ گئی، بادشاہ نے کہا بھی میں تجھے لے جاؤں میرے محل میں؟ ہاں مجھے لے جاؤ، کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں۔ چنانچہ لے گئے، وہاں جا کر جو ہے اس کو دلہن بنایا اور کپڑے چھپ دیے، بادشاہ نے اس سے شادی کر لی۔ اب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا قصہ میں نہیں بتاؤں گی، میں آپ سے شادی اس لیے کر رہی ہوں کہ میں میرا قصہ نہیں بتاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ ایک لڑکا پیدا ہو گیا، اب تک قصہ بتا۔ دوسرا پیدا ہو گیا، نہیں۔ تیسرا پیدا ہو گیا، نہیں۔ چوتھا پیدا ہو گیا، نہیں۔ پانچواں پیدا ہو گیا، نہیں۔ 5 لڑکے جو یعنی 5 بچے جو پیدا ہو گئے، اس کے بعد بادشاہ نے کہا بھی اب تو بتا، اب تو گھر آباد ہو گیا، تو ماشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا، میرے ساتھ یہ ہوا، بس اللہ نے میری مدد کی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے کئی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، وہی اس کی قربانی اور دعا یہ کی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، اے اللہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، اے اللہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا، اے اللہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تو تاریخوں میں لکھتے تھے کہ یہ فلاں لڑکی کی اولاد ہے، یہ فلاں جیسے چادر والی عورت، جیسے چادر والی عورت کی قصہ میں نے سنایا تھا نا، کہ چادر والی تو یہ فلاں لڑکی کی، فلاں شہزادی کی، فلاں شہزادی کی، فلاں شہزادی کی۔ کرنے والے اللہ ہیں،
سارے حالات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی زندگیوں کو ٹھیک ٹھاک کرو، اور گھروں سے تصویریں نکالو اور پھٹے ہوئے کپڑے نکالو. میں کہہ چکا ہوں کہ جس گھر میں یہ بغیر کام کی تصویریں ہوتی ہیں، کھلونے تصویر والے، جادو اس پر جلدی ہو جاتا ہے، جنات بہت آتے ہیں، شیطان خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گھرانہ دور ہو جاتا ہے، رشتے نہیں ہوتے. ان چیزوں سے بچو. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. اب مفتی صاحب سے کچھ مسئلے سیکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے 2-3 دن کے بعد عید الفطر آنے والی ہے، تو عید الفطر سے متعلق کچھ مسائل اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. جیسا حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رمضان کے سلسلے میں 5 چیزیں ایسی دی ہے جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اس رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اس وقت میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جس طریقے سے ایک انسان کسی دکان پہ ایک مہینے ملازمت کرتا ہے، مہینے کے آخر میں اس کو پگار ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جن لوگوں نے عبادتیں کی، محنتیں کی، تو رمضان کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معاوضہ ملتا ہے وہ مغفرت ذنوب کی شکل میں ملتا ہے. سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ جو آخری رات ہوتی ہے یہ انعام کی رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ من احیا لیلتی العیدین لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ جو عید کی دونوں راتوں کو زندہ کرتا ہے اور ان راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. تو اس رات میں عبادت کی یہ فضائل ہے. اس لیے یہ جو رات ہے اس رات کی بھی اہمیت ہے اور اس رات کی بھی قدر کرنی چاہیے، عید کی جو رات ہے. اس کے بعد آتا ہے عید الفطر کا دن. عید الفطر میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ تو ہے اس دن صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. صدقہ فطر سے متعلق جو مسائل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں 2-3 دن پہلے بتا چکا ہوں. عید الفطر کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کے بعد دوسرے دن سے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. دوسرے دن سے لوگ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں. اس کے فضائل ہے کہ جو انسان شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ حساب ثواب کے اعتبار سے یہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہو جاتا ہے. شوال کے جو 6 روزے ہیں اس میں رمضان کے اگر چھوٹے ہوئے جو قضا روزے ہیں پہلے وہ رکھنے چاہیے، پھر اس کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھنے چاہیے. لیکن اگر پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیے پھر اس کے بعد قضا روزے رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. شوال کے جو 6 روزے رکھتے ہیں تو اس میں نیت ایک ہی ہونی چاہیے، یا تو شوال کے 6 روزوں کی ہو یا تو قضا روزوں کی نیت ہو. دونوں کی نیتیں ایک ساتھ میں نہیں کرنی چاہیے. اگر دونوں نیتیں ایک ساتھ میں کر لی تو قضا روزہ ہی شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ طاقتور بھی ہے اور افضل بھی ہے. عید الفطر کے دن تیسرا ایک مسئلہ آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کا، چونکہ وہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے سے کرائی جا رہی ہے. اس لیے عید الفطر کے دن نماز پڑھنے سے متعلق جو اہم مسائل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے تقریباً 15-20 منٹ بعد. طلوع آفتاب ہو گیا، اس کے 15-20 منٹ کے بعد سے عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رہتا ہے زوال تک.
زوال کے بعد پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کے دن جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی نفل اور سنت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح کسی کو اشراق پڑھنے کا معمول ہے، اس نے کہا کہ پہلے میں اشراق کی نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے، نہیں، پہلے عید کی نماز پڑھو پھر اس کے بعد آپ کو اشراق چاشت جو بھی پڑھنی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل اور سنت نہ پڑھے۔ عید کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھ سکا، جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے۔ جہاں جمعہ کی نماز ہے وہاں عید کی نماز ہے۔ جن شہروں اور قصبات کے اندر جمعہ کی نماز ضروری ہے وہیں پہ عید کی نماز بھی ضروری ہے۔ عید اور جمعہ کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 اور مقتدی ہو، یعنی امام اور مقتدی ملا کر 4 لوگ ہونے چاہیے۔ 4 لوگوں سے کم ہوں گے تو پھر عید کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور عید کی نماز کا بدل تو نہیں ہے، لیکن یہ آتا ہے کہ جو عید کی نماز نہیں پڑھ سکا اور جہاں پہ شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں تو وہاں چاشت کی نماز انسان پڑھ لے، چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے۔ تو عید کی نماز جو ہے وہ نماز اس طریقے سے پڑھیں گے کہ کم سے کم 4 لوگ یا 4 لوگوں سے زیادہ ہو۔ آج کل جہاں جہاں بھی، اب مسجدیں تو بند ہے، اپنے محلوں کے اندر یا اپنے بلڈنگ کے نیچے جہاں پر بھی نماز کا انتظام کر سکتے ہیں، اس میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھے کہ زیادہ بھیڑ جمع نہ کرے، مختصر سے لوگ ہو اور مختصر سے لوگ مل کر پھر عید کی نماز پڑھ لیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو تو نیت اس طریقے سے کریں گے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ، اگر انسان پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے تو یہ کہے کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میں پڑھا رہا ہوں۔ عورتوں کے لیے عید کی نماز واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی گھر میں یا کسی ایسی جگہ پر ہو رہی ہے گھر کے اندر جو وہاں پیچھے اگر عورتیں نماز پڑھنا چاہے تو عورتیں نماز بھی پڑھ سکتی ہے پیچھے۔ اگر پیچھے عورتیں عید کی نماز پڑھ رہی ہے تو یہ نیت کر لے کہ بھئی میں عورتوں کا بھی امام ہوں۔ اس طریقے سے نیت کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے، اور پھر چوتھی مرتبہ میں کانوں تک ہاتھ لے جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ باندھ لے، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر ہوگا۔ اس میں سے پہلی مرتبہ اور چوتھی مرتبہ میں کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، اور درمیان میں 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، دوسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، پھر اس کے بعد 4 تکبیریں اسی طریقے سے کہنی ہے کہ کانوں تک ہاتھ لے جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دے، پھر کان تک ہاتھ لے جائے ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ کان تک ہاتھ لے جائے ہاتھ چھوڑ دے، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، اس میں کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے، سیدھا رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد پھر خطبہ ہے۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ واجب ہے اور عید کی نماز میں جو خطبہ ہے وہ سنت ہے۔ آج کل مختصر سا خطبہ والد صاحب نے بھی گروپوں میں بھجوایا ہے، تو وہ خطبہ سامنے رکھے اور وہ خطبہ پڑھ لے، ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بھیج دیا ہے۔ جی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے اور خطبہ بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں بھیجی جا چکی ہے، تو اس کے مطابق خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ۔ اور جس کی عید کی نماز کا وقت چلا گیا، زوال کا وقت ہو گیا، اب عید کی نماز چلی گئی، تو اب اس عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ بس یہ مختصر سے مسائل تھے، ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عید کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہزادی کے قصے سے سبق لینا
وہ جنگل میں ایک ہی بات کہتی رہی، اللہ میں اکیلی ہوں مگر میرے ساتھ تو تو ہے، میں کیوں اپنے آپ کو اکیلا کہوں، تو ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو، کرنے والے اللہ ہیں۔ بس میری نصیحت یاد رکھنا، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ یعنی ایمان کی لہروں کو حرکت دو۔ آج جو ہم جو ہے نا اپنے بالوں کو حرکت دیتے ہیں، سب ٹھاڑ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، اب وہ چھوڑو، اب اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، اس وقت میں اپنی ایمان کی لہروں کو حرکت دو اور اللہ تعالیٰ سے صرف ایک بات کہو کہ اللہ وہ اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھے، تو ہے ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، پورے مہینے میں جو محنتیں کی ہیں ان محنتوں کو تو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ جب مہینہ ختم کے قریب ہوتا ہے تو تیری رحمت کو اور جوش آ جاتا ہے، اور تو جو ہے جتنے بندے ہوتے ہیں اپنے کرم سے تو ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے، اب پتہ نہیں پرسوں کیا اعلان ہوتا ہے، جب بھی اے اللہ عید آنی ہوگی عید آ جائے گی، جب بھی چاند نکلنا ہوگا چاند نکل جائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ یہ مجمع جتنا آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ کہ کوئی سفید بال والا بوڑھا بھی ہے، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بیمار اپنے اپنے گھروں میں ہسپتالوں میں لیٹے لیٹے آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں جس حالت میں ہوں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اور اے اللہ جس بیماری میں دنیا سے چلے گئے اور جس بیماری میں چل رہے ہیں، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، ذکر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تیرے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تجھے بھولے ہیں تو ہمیں نہ بھول جا۔ اے اللہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو ہمیں نہ چھوڑ، تو ہمیں تیرے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔